بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ دا: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ گزشتہ آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر تے شکر کرن دا حکم دیتا تے نہ شکری تو بچن دا حکم دیتا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر شکر حاصل کرن دا نہ شکری تو بچن دا نسخہ بیان کیتا ہے بھی زندگی دے اندر ہر انسان دے ایسے معاملات آ جاندے نے کہ پریشانیاں، مصائب، مشکلات کہ آدمی دی زبان دے وچوں کچھ نہ شکری دے الفاظ نکل جاندے نے، یا کوئی نعمتاں، کوئی اللہ تعالیٰ دی طرفوں احسانات انسان نو ملدے نے تے ذکر شکر کرن دی انہوں ضرورت ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ نے ان دا نسخہ جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر بیان کیتا کہ بھئی اگر نفس جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے احکام شرعیہ، اللہ تعالیٰ دے بیان کیتے ہوئے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان کیتے طریقے دے پورا اترن دی، یعنی کہ روح گردانی کر رہا ہوئے، دل نہ ہوندے تو مطمئن ہو رہا ہوئے، نہ کر رہا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تسی نماز پڑھ کے میرے تو مدد طلب کرو، میں اس معاملے دے اندر تھوڑی مدد کرانگا۔ اسی طرح انسان دے اتنے کوئی مشکلات، مصائب، پریشانیاں آندیاں نے تو انسان واسطے زبان تو کوئی نہ شکری دے کلمات اگر نکل رہے ہوندے نے تو اللہ تعالیٰ نے اندے تے دسیا کہ تسی صبر کر کے میرے تو مدد طلب کرو، میں اس معاملے دے اندر بھی تھوڑی مدد کرانگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان دی پوری زندگی واسطے ایک نسخہ بیان کر دیتا ہے کہ جیڑی بھی کوئی پریشانی ہوئے، کوئی بھی کسی قسم دا معاملہ ہوئے، صبر تے نماز، یہ دو ہتھیار تسی اپنے کونوں رکھ لو، اس دو ہتھیارہ دے ذریعے تھوڑی ہر مشکلات، ہر پریشانیاں، پوری زندگی دا پہیہ جڑا ہے وہ بڑی آرام دے نال چلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے بہت سارے واقعات نے کہ بھئی کسی بھی چیز دی ضرورت ہوندی تے فوراً نماز دی طرف جاندے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ ایک صحابی دا واقعہ ہے، گھر دے اندر آئے، آ کے پوچھا کہ بھی کھان واسطے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ گئے جا کے مسجد دے اندر 2 رکعت نماز پڑھی تے اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کی تے واپس گھر آئے، آ کے پھر پوچھا بھی ہاں کوئی چیز آئی ہے کھان واسطے؟ انہوں نے کہا بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ پھر دوبارہ مسجد دے اندر آئے، آ کے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کے پھر دوبارہ گھر گئے، پھر دوبارہ جا کے پوچھا ہاں بھی کوئی چیز آئی ہے؟ انہوں نے کہا بھی ہلے بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ پھر دوبارہ مسجد کے اندر آئے، آ کے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ دے اگے دعا کی، پھر دوبارہ گھر گئے، جا کے پوچھا ہاں کوئی چیز آئی ہے؟ انہوں نے کہا بھی یہ جڑی اپنے گھر دے اندر چکی ہے، پچھلے 2 گھر دے اندر چکیاں لگیاں ہوندیاں سیگیاں، انہوں نے کہا بھی یہ جڑی چکی ہے یہ چلنا شروع ہو گئی تے وچوں آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ تے او واقعہ لکھا ہے کہ پورے گھر دے سارے برتن آٹے دے نال بھرے گئے، آس پڑوس دے برتن بھرے گئے، لیکن آٹا بدستور نکلدا جا رہا ہے۔ تو جدوں انہوں نے وہ چکی اٹھا کے دیکھی تو تھلے 1 یا 2 دانے گندم دے صرف پئے سن جن دے وچوں آٹا نکل رہا سیگا۔ تو صحابی نے کہا میرا ایمان یقین ہے کہ اگر میں چکی نہ چکدا تو قیامت تک بھی اندے وچوں آٹا نکلدا رہندا۔ یہ ایک نماز دے نال اللہ تعالیٰ دی مدد طلب کرن دا ایک نتیجہ ہے کہ اگر نماز اپنی زندگی کا حصہ بنا کے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ دے سامنے اگر گڑ گڑا کے اپنی دعا منگنے ہیں، یقیناً ساڈے منگن دے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دین دے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ ساڈے منگن دا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دے دین دا طریقہ نہیں غلط ہو سکتا۔ اس لیے آپ اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ دے سامنے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں ٹھہران گے۔ دوسرا ان دے اندر حکم ہے صبر دا، بھی صبر کریے۔ صبر کس چیز نو کہندے نے؟ نماز دا آپ ہر کسی نو پتہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ دی ایک عبادت ہے، ایک مخصوص طریقے دے نال وہ عبادت کیتی جاتی ہے، انہوں نماز کہا جاتا ہے۔ صبر جڑا ہے وہ اپنے نفس نو روکنا تے ان دے اوتے قابو پانا۔ نفس جڑا ہے انسان دا وہ گناہ دے کماں دی طرف جاندا ہے، انہوں روکنا، ان دے اوتے قابو پانا، یہ صبر کہلاندا ہے۔ یہ صبر دے ایک بنیادی مطلب ہے صبر دا۔ جبکہ دین دے درجیاں دے اندر صبر دے 3 مطلب نے، یعنی کہ 3 طریقیاں نال انسان عمل کرے تو صبر کرن والا کہلائے گا۔ ان دے وچوں پہلا درجہ جڑا ہے وہ ہے کہ اپنے نفس نو ناجائز تے حرام کماں تو روکنا۔ بھی جیڑا کام ناجائز ہے، حرام ہے، سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے وہ بظاہر دیکھن چو برا عمل ہے یا بظاہر دیکھن چو اچھا عمل لگ رہا ہے، لیکن چونکہ حکم سانو مل گیا کہ بھی یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے،
اس چیز تو اپنے نفس نو روکنا یہ صبر دا سب تو پہلا درجہ ہے کہ اگر اس کام تو آپ اپنے نفس نو روکیے کیونکہ یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، یہ صبر دا سب تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ اپنے نفس نو عبادت، اطاعت، اللہ تعالیٰ دے احکام شریعہ واسطے مطمئن کرنا کہ جس ٹائم دا جس طرح کہ فجر دا وقت ہے، آدمی بستر دے اندر لیٹیا ہوا ہے، انسان دا دل نہیں کرتا کہ وہ گرم بستر چھڑ کے سردی دے موسم دے اندر نکلے، لیکن اپنے دل نو اپنے نفس نو مطمئن کرنا کہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ تسی میرے در تے حاضر ہوو، یہ مطمئن کر کے اپنے نفس نو لے کے مسجد دے اندر آنا، آ کے نماز پڑھنی، یہ صبر دا دوسرا درجہ ہے۔ دل نہیں کرتا کسی بھی بندے دا، یا سخت گرمی دا موسم ہے، روزیاں دا مہینہ آ گیا ہے، کسی بھی بندے دا دل نہیں کرتا کہ میں اتنے گرمی دے موسم دے اندر کام کرتے بھی جانے تو پھر میں روزہ بھی رکھاں، لیکن اس وقت اپنے دل نو مطمئن کرنا، اپنے نفس نو مطمئن کرنا کہ نہیں اللہ دا حکم ہے یہ تو آپ اللہ دا حکم مننا ہے، یہ صبر دا دوسرا درجہ ہے۔ تو تیسرا درجہ جڑا ہے صبر دا وہ ہے کہ انسان دی زندگی دے اندر مشکلات پریشانیاں آندیاں نے، مصائب آفات آندے نے، ان دے اوتے یہ سمجھ کے رکنا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں میری زندگی دے اندر میرا امتحان ہے، ان دے اوتے اللہ تعالیٰ مینوں اجر تے ثواب عطا فرمان گے، یہ سب نیت کر کے ان دے اوتے صبر و شکر کرنا، یہ صبر دا تیسرا درجہ ہے۔ آپ کو بخار ہو جاتا ہے، بخار دے اندر کوئی تھوڑی بہت زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو آدمی بعض اوقات کہہ بیندا ہے کہ پتہ نہیں شاید ہن یعنی کہ زبان چو کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، اس کلمات کو اپنی زبان چو ادا نہ کرنا بلکہ یہ نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بخار جڑا مینوں دیتا ہے یہ اس وجہ تو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میں انہوں تھوڑی جی مشکل دیکھنا کہ بھی یہ بندہ میرے لیے آندا ہے یا نہیں آندا، یہ بندہ کہڑے پاسے جاندا ہے، اس نیت رکھ کے تو اتنے ثواب دی امید رکھنا، اس صبر دا تیسرا درجہ ہے کہ آپ یہ تینوں درجے اگر اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے تو شرعی طور پہ جنہوں صابر بندہ کیا جاتا ہے ان دے اندر آپ اپنے آپ کے کہلوان دے حقدار ہوں گے۔ پہلا ہے کہ اپنے نفس نو ناجائز تے حرام کماں تو روکنا، دوسرا ہے کہ اپنے نفس نو اطاعت تے عبادت تے احکام شریعہ دے تے مطمئن کرنا، تیسرا یہ کہ مصائب مشکلات پریشانیاں دے اندر اللہ تعالیٰ تو ثواب دی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دی اس رضا دے اندر خوش ہونا، اس صبر دے 3 درجے نے۔ پھر اس سے آیت دے اندر آخر تے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے، یہ دوبارہ کیا حالانکہ پیچھے اللہ تعالیٰ استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر تے نماز دونوں دا حکم دے چکے ہیں، اگے اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کرنے والے دا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے، یہ دا مطلب یہ ہے کہ نماز جڑی ہے وہ صبر کرن دے بنسبت تھوڑی جی آسان عبادت ہے کہ آدمی تھوڑی جی کوشش کرتا ہے اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لینا ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں اپنی نماز مکمل کر لینا ہے، جبکہ صبر کرنا نماز دی بنسبت تھوڑا سا مشکل عمل ہے کہ انسان دے اوتے کوئی پریشانی آئی ہوندی ہے، وہ دل چھڑے بیٹھا ہوندا ہے آدھا، اس وقت اندے واسطے اندے اوتے صبر کرنا انتہائی مشکل کام ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کام دا اجر بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ اتنا مشکل ہے تو ان دا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اگر کوئی اتنا مشکل کام کرے گا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر، تم صبر کرو گے تو میں تھوڑی مدد کراں گا، اگے اللہ تعالیٰ نے اس سے صبر دی دوبارہ تاکید بیان کی کہ اگر تم صبر کرو گے تو میں تھوڑے نال آ کے کھڑا ہوں گا۔ جس طرح دنیاوی طور پہ آپ کہنے ہیں کہ بھی میں یہ کام کیتا کوئی بڑا بندہ آپ کہہ دے کہ تو یہ کر انشاءاللہ میں تیرے نال کھلواں گا، یا اپنا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے محلے دے اندر آ کے کہ بھی وہ فلانا چودھری فلانا بندہ جڑا وہ میرے نال کھڑا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو تیرے نال میں کھلوتا، تو اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی زندگی صبر تے نماز دے نال اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔